خود اپنے لیے چیف جسٹس بننا، خود جج بننا، اپنے ضمیر کا فیصلہ اپنے بارے میں خود دینا۔ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے، دوسروں کے لیے ہم چیف جسٹس بن جاتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ جو محاسبہ نفس ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ دیں، کب دیں، کیسے دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ محاسبہ نفس کے حوالے سے یہ بھی میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ایک ایک قدم پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ قدم ہم نے صحیح اٹھایا یا غلط اٹھایا۔ لیکن اگر یہ سلسلہ مشکل ہو، ایک ایک قدم پر ایک ایک منٹ کی اپنی اصلاح کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اگر یہ مشکل ہو، حالانکہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ پھر کم از کم ہم کو رات کے وقت یا دن میں ایک ٹائم ایسا مقرر کریں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کتنے کام ہم نے نفع والے کیے، کتنے نقصان والے کیے، کتنے کام ہم نے ایسے کیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اور کون سے کام ہم نے ایسے کیے آج پورے دن میں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں۔ دیکھیں آپ اگر آپ بزنس مین ہیں تو جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں، تو آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مہینے میں نے 1 لاکھ کمانا یا 2 لاکھ کمانا، 3 لاکھ کمانا، جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بالفرض اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے 1 لاکھ کمانا ہے مہینے کا، آپ اگر بجائے 1 لاکھ کے 80,000 کماتی ہیں، حالانکہ آپ نے کمایا ہے، لیکن جب مہینہ پورا ہوگا آپ کو پریشانی ہوگی، آپ ٹینشن میں ہوں گے کہ جو میرا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ کاروبار میں نفع یا نقصان ہے، آپ کہیں گے مجھے نقصان ہوا، حالانکہ آپ کو 80,000 کا فائدہ ہو چکا ہے، لیکن اس 80,000 کو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ تھا کہ آپ نے لاکھ تک پہنچنا ہے، لاکھ تک نہیں پہنچے، آپ اپنے آپ کو کاروبار میں ناکام سمجھ رہے ہیں، محنت کم سمجھ رہے ہیں، اپنے بیٹوں پر، دکان پر، شاپ پر کام کرنے والے نوکروں پر آپ پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہیں دنیا کے معاملات۔ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہو، کوئی شاپ چلانے والا ہو، کوئی ٹیکسی رکشہ چلانے والا ہو، کوئی کاروبار بڑے سے بڑا کاروبار کرنے والا ہو، جب تک وہ کوئی ٹارگٹ سامنے نہیں رکھتا اس وقت تک وہ بزنس شروع نہیں کرتا۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کا کام ہے، اللہ رسول کو راضی کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں ہمارا ٹارگٹ کتنا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کبھی غور و فکر کیا کہ آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ تو ہوتا ہے کہ اگر کاروبار میں نفع میں ہمارا ٹارگٹ پورا نہ ہو تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم گھر والوں سے غصہ کرتے ہیں، دوستوں سے غصہ کرتے ہیں، کھانے کا مزہ نہیں آتا، نیند کا مزہ نہیں آتا۔ یہ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے ایمان سے بتائیں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کی اشراق کی نماز رہ گئی ہو، چاشت کی نماز رہ گئی ہو، جن کی اوابین کی نماز رہ گئی ہو، جن کی تہجد کی نماز رہ گئی ہو، جن کے درود شریف کا جو وظیفہ ٹارگٹ ہے کہ 2000 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، وہ رہ گیا ہو، رات کو نیند نہ آئی ہو۔ یہ بھی تو ایک ٹارگٹ ہے، وہ بھی ٹارگٹ ہے، لیکن اگر وہ دنیا والا ٹارگٹ اگر ہم پورا نہ کریں، ہمیں نیند نہیں آتی، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ادھر دین کا معاملہ ہے، یہ پورا ہو جائے تو جی بسم اللہ، نہ ہو تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں فرق ہے۔ یہ بات ہوتی ہے ترجیحات کی۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں،
آپ اگلے دن کا حساب سوچتے ہیں کہ کل کے دن میں میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، بالفرض آپ کے جو کام ہیں ان کی فہرست 10 بنتی ہے کہ 10 کام کرنے ہیں، تو پھر 10 کاموں میں اب ٹاپ پہ ان کاموں کو رکھیں گے جو بہت ضروری ہیں۔ آپ کہیں گے یہ 10 کاموں میں سے یہ 2-3 کام ہر صورت میں کرنے ہیں، باقی اگر ہو گئے تو جی بسم اللہ، نہ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا رات کو سوتے وقت کبھی ہم نے یہ ٹارگٹ اپنے آپ کو دیا، یہ سوچا کہ ہم نے آج یہ عمل نیک نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، درود شریف نہیں پڑھا، صدقہ خیرات نہیں کیا، کسی مریض کی عیادت نہیں کی، جنازے میں شامل نہیں ہوئے، رزق حلال کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے نہیں ہیں، روئے نہیں ہیں، آہوزاری نہیں کی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ ہم نہیں سوچتے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ قرآن کی یہ سورہ الحشر کی جو آیات ہے یہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ نے محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے لیے چیف جسٹس خود بننا ہے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ اگر کل وہ آپ کا ٹارگٹ پورا نہ ہو پھر اس میں شرمندگی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فاروق اعظم کا فرمان ہے اور راوی ہیں، فرمان تو میرے آقا کا ہے، فاروق اعظم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ پہلے اپنا آپ کا محاسبہ کرو، وزن ہونے سے پہلے اپنا وزن کرو، اپنا محاسبہ کرو، پھر آپ کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ایک ہے کوئی اور آپ کا محاسبہ کرے، ایک ہے اپنا محاسبہ خود کریں۔ تو کیا خوبصورتی ہے اس میں کہ جب بندہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ایک آدمی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تو نصیحت کا طلبگار ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو پھر کسی بات کا ارادہ کرے تو اس کو انجام کو سوچ لے، اس کے انجام کو سوچ لے، اور اگر اچھا ہے تو کر گزر، اور اگر اس کا انجام سرکشی ہے یا برائی ہے تو فرمایا کہ اس سے رک جا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے اس کے انجام پر غور کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کام میرے لیے اچھا یا برا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنا، میرے آقا نے فرمایا اس کام کو ترک کر دو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کام کا نتیجہ اچھا نکلنا ہے پھر آپ کر گزرو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہتھوڑا تھا لکڑی کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھیں اپنا محاسبہ کیسے کرتے کہ ایک لکڑی کا ہتھوڑا تھا، اپنے پاؤں پہ مارتے، اپنے پاؤں پہ مارتے، ہاتھوں پہ مارتے، جسم پہ اپنے ہاتھ سے مارتے، اور پھر کیا ہوتا محاسبہ کرتے، اپنے آپ سے خود سوال کرتے کہ آج تو نے کیا کیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ادھر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے تھے تو باغ میں پرندے آ گئے، پرندوں کو نکلنے کا راستہ نہ ملے تو پرندوں نے شور مچایا، پرندوں کی آوازیں آئی،
تو حضرت نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے سارا باغ صدقہ کر دیا، سارا باغ صدقہ کر دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، حضرت آپ نے اتنا خوبصورت باغ، پھلدار باغ آپ نے صدقہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باغ کی وجہ سے میری عبادت میں خلل آئی۔ یہ ہے ترجیحات۔ جب تک ترجیحات کو مد نظر نہیں رکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ترجیحات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اہم ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے دین اہم ہے یا دنیا اہم ہے، بس یہ فیصلہ جب ہو جائے گا، ایک ہے زبان سے کہنا کہ بھی ہمارے لیے تو سب کچھ دین ہے، دین پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، یہ ہے زبانی کلامی۔ ایک ہے دل سے یہ فیصلہ کرنا۔ ویسے تو سب کہتے ہیں کہ نبی پاک پر ہماری جان فدا، صحابہ پہ ہماری جان فدا، اہل بیت پہ جان فدا، دین کے لیے ہم اپنے آپ کو کٹا دیں گے، لیکن کٹانے والے ہیں کتنے؟ ایسا ہی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، اس لیے ایک کہنے کی حد تک باتیں ہوتی ہیں، ایک عملی طور پر، لیکن جب بندہ خود فیصلہ کرے دل میں، ضمیر میں کہ بھئی یہ کام میرے لیے بیسٹ ہے اور یہ کام میرے لیے بہتر ہے اور اسی سے میری آخرت سورے گی، مستقبل میرا روشن ہوگا، کم از کم دل کو تو پہلے بندہ بنا لے۔ دل کا جو مفتی ہے جب وہ فتویٰ دے دے گا پھر آپ کو کسی اور مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک دفعہ لکڑیاں لینے کے لیے گئے، لکڑیوں کا گھٹا یعنی کہ آپ لا رہے ہیں سر پر رکھ کر، دیکھنے والے نے جب دیکھا عرض کرتے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی، آپ کے گھر میں تو لکڑیاں اویلیبل ہیں، لکڑیاں موجود ہیں اور آپ کے گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، تو آپ نے خود یہ تکلیف کی کہ آپ لکڑیاں سر پہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضرت نے کیا جواب دیا، سننے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ کام کرتے ہوئے کہ نفس کہیں مجھے منع تو نہیں کرتا، نفس کہیں مجھے روکتا تو نہیں ہے، نفسانی خواہشات اس کام میں رکاوٹ تو نہیں بنتی، تو میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا ہوں۔ محترم حضرات، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی اتنی لمبی فہرست ہے، اگر کوئی کہے کہ نفسانی خواہشات پہ میں پورا اتروں، وہ خود پورا ہو جائے گا، اس کی عمر پوری ہو جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ یاد رکھیں نفسانی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، نفسانی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے جو حضرت حسن بصری کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہر مومن جو ہے وہ اپنے نفس کا حکمران ہے، ہر مومن اپنے نفس کا حکمران ہے، اور جب وہ اپنے نفس کا حکمران ہے تو پھر ہر مومن اپنے نفس کا خود محاسبہ کرتا ہے کہ نفسانی جو خواہشات ہیں کہ وہ مجھے غلطی کی طرف سے نہیں لے کے جا رہی، تاکہ قیامت کے دن حساب میں آسانی رہے۔ جو بندہ اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے نفس کا خود حکمران ہے، اور حکمران کو اختیار ہے کہ غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ محترم حضرات، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے بندے پر رحم فرمائے جو خود کہے تو کیا تو ایسا نہیں، کیا تو ویسا نہیں، اس طرح کی باتوں سے اپنی خود مذمت کرے۔ یعنی کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو خود ملامت کرے، اپنے آپ کو خود غلط کہے، اپنی حرکات و سکنات، اپنی غلطیاں خود نوٹ کرے۔ ایک ہے کہ کیمرے میں ہماری غلطیاں آئیں، ہماری چوریاں آئیں، ہماری حرکات و سکنات کیمرے میں آئے، ایک ہے کہ لوگوں میں آئے، ایک ہے کہ ہمارا ضمیر اتنا زندہ ہو کہ خود ہم محسوس کریں کہ یہ کام ہم نے غلط کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، غلطی کو ہمیشہ غلطی وہ سمجھتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ ہے وہ جتنے قتل کر دے وہ اس کو غلط نہیں سمجھے گا۔ اس لیے مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے جو خود کو کہے کہ تو ایسا نہیں ہے، تو
تو اس طرح کی باتوں سے خود اپنی مذمت کرے اور اپنے نفس کو لگام دے، لگام، اور فرمائے کہ کتاب اللہ کا پابند بنائے، کتاب اللہ کا پابند بنائے۔ اس طرح متقی کے بارے میں آتا ہے کہ متقی جو ہے اپنے نفس کا ظالم بادشاہ ہے۔ جو متقی بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ رسول کے احکام کو اپنانے والا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے ایک ظالم بادشاہ ہے کہ جو نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ بات یاد رکھنے والی، سمجھنے والی ہے کہ آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ غور و فکر جو ہے، یہ سوچ بچار، غور و فکر، تدبر، فرماتے ہیں یہ عبادت کی کنجی ہے، عبادت کی چابی ہے، غور و فکر۔ ایک بندہ غور و فکر بھی نہیں کرتا تو مجھے بتائیں اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ غور و فکر ہمیشہ وہ کرتا ہے جو تدبر رکھنے والا ہے، سوچ بچار کرنے والا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، مجھے اس میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، میری عزت بڑھے گی یا عزت میں کمی آئے گی۔ غور و فکر کرنے والا بندہ بہت کامیاب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہے کہ نفس اور خواہشات کی مخالفت کرے، نفسانی جو خواہشات ہے جو اس کی مخالفت کرے، اور ان دونوں کی مخالفت ان کی خواہشات کو ترک کر دینے سے رکتی ہے۔ جب بندہ خواہشات کو ترک کر دے تب یہ نفس کی اور خواہشات کی مخالفت ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ یہ کہے کہ ہر ٹائم میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہوں، پھر تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ نفس سے بچ پائے، پھر تو وہ نفس کا بندہ بن گیا، اللہ کا بندہ نہ ہوا۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے وہ نفسانی خواہشات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے، اللہ کے احکام کو سر کے اوپر رکھتا ہے اور تعمیل کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہاں تک حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نفس اور اس کی خواہشات کی مخالفت سے بہتر کسی طرح نہیں کی گئی۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں، خواہشات کی مخالفت کریں، پھر آپ بہت بڑے عابد بن جائیں گے۔ کسی بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ ساری دنیا سے الگ ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا سے الگ ہو کر میں کوئی اسپیشل قسم کا حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے دل کو ہر قسم کا جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے پاک کرو، پھر آپ کا حج ہوگا۔ جب دل میں نفسانی خواہشات ہوں پھر آپ کہیں کہ بھائی میں حج کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، تمہارا دن کس طرح گزرا ہے۔ رات کو جب اٹھو اپنا محاسبہ کرو کہ رات کیسے گزری ہے۔ دوپہر کو اپنا محاسبہ کرو کہ یہ آپ کا جو فرسٹ ٹائم یہ کیسے گزرا۔ شام کو محاسبہ کرو کہ سیکنڈ ٹائم کیسے گزرا۔ یہ ہوتے ہیں محاسبہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جو اپنے نفس کو بھی نہ پہچان سکے، نفسانی خواہشات کو نہ پہچان سکے، وہ کیسے اللہ کو پہچانے گا۔ یہ صوفیہ کرام اس بات پہ زور دیتے تھے کہ نفسانی خواہشات کی مذمت کرتے تھے۔ یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات اپنے بزرگان دین کی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی صرف وہ ہے جو بس بیٹھا رہے، گونگا بن کر نہ بولے نہ کچھ۔ صوفیہ کرام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ صوفیہ کرام نے محنت کی ہے اور نفسانی خواہشات کو پاؤں کے نیچے روندا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ باطل سے سکون پاتا ہے۔ کوئی بھی باطل کام کریں نفس کو سکون ملتا ہے اور راہ حق سے ہمیشہ دور رکھتا ہے۔ جو حق کی راہ ہے نفس اسے دور رکھتا ہے، جو باطل ہے آپ کا نفس ادھر آپ کو کھینچ کے لے جائے گا۔ کبھی کہے گا اس کو گالی دو، کبھی آپ کو نفس کہے گا اس کو گالی دو، کبھی کہے گا اس کا گریبان پکڑو، کبھی کہے گا اس کی چوری کرو، کبھی کہے گا اس کو نقصان دو، کبھی کہے گا اس سے مقابلہ کرو، کبھی کہے گا اس سے مقابلہ کرو۔ یہ سب نفسانی خواہشات ہیں اور جو ان میں پڑ گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے حضرت جنید بغدادی بہت بڑے صوفی، یہ جو صوفی ازم ہے یہ ہے نفس کی مذمت کرنے والا گروہ، جو صوفی ازم والے لوگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کفر کی بنیاد تیرا اپنے نفس کی خواہش پر قائم رہنا ہے۔ جو بندہ نفسانی خواہشات پر قائم رہتا ہے سمجھ لو کہ اس نے کفر کی بنیاد رکھ دی ہے، کفر کی اس نے بنیاد رکھ دی ہے۔ محترم حضرات، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، میرے آقا گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، سب انبیاء، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں آقا علیہ السلام، میرے آقا نے مسجد نبی شریف کی جب تعمیر ہوئی میرے آقا خود اینٹیں اٹھا رہے تھے، میرے آقا خود اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے آقا آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا کہ مجھے سپرد فرما دے تاکہ میں آپ کی جگہ، راوی کہتے ہیں کہ کام کروں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تم اور کام کرو، کیونکہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو رنج اور محنت کی جگہ ہے، دنیا میں تو رنج ملتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، غم ملتے ہیں، لیکن جو میرے آقا نے فرمایا حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی۔ محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے کہ نفسانی خواہشات کو کس طرح مارا جائے، کس طرح ان کی مذمت کی جائے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے اس وقت ہمیں سکون نہیں ملتا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فضا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت ذنون مصری کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فضا میں اڑ رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ درجہ آپ کو کیسے ملا کہ آپ فضا میں اڑ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ہوائے نفس جو ہے اس پر پاؤں رکھ کر میں اڑتا ہوں، نفس کی جو ہوا اس کے اوپر پاؤں رکھ کر پھر میں اڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ طاقت دیتا ہے۔ جو بندہ نفسانی خواہشات کو رونتا ہے اس کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن فضل بلخی فرماتی ہیں میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو نفسانی خواہشوں کے لے کر، نفسانی خواہشات کو لے کر خانہ کعبہ جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، پھر زیارت کرتا ہے، حالانکہ نفسانی خواہشات موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر نفسانی خواہشات موجود ہوں پھر خانہ کعبہ کا طواف کا فائدہ بھی نہیں ملتا، پھر صفا مروہ کی صحیح کا فائدہ بھی نہیں ملتا، پھر حجر اسود کے بوسوں کا فائدہ بھی نہیں ملتا، پھر آپ کتنی عبادت کر لیں جب نفسانی خواہشات ہوں پھر کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حسد کیا ہے، یہ بغض کیا ہے، یہ چغلی کیا ہے، یہ جھوٹ کیا ہے، یہ رزق حرام کھانا کیا ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرنا کیا ہے، لوگوں کا حق کھانا کیا ہے، لوگوں کا نام بگاڑنا کیا ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلنا کیا ہے، لوگوں کے ماؤں بہنوں سے کے سروں سے دوپٹے کھینچنا کیا ہے، ساری نفسانی خواہشات ہیں۔ بندہ کہے کہ لوگ کہیں بس یہ تو ایسے ہے کہ وقت کا فرعون ہے، یہ بندہ پاورفل ہے، دنیا ایسے ڈرتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ ساری نفسانی خواہشات ہیں۔ محترم حضرات، اس لیے سلف صالحین جو صلحاء ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق میں سے، سلف صالحین فرماتے ہیں اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عبادت جو ترک شہوت سے پاک ہو، یہ اخلاق ہے کہ جب عبادت کے اندر بھی یعنی کہ اس وقت نفسانی خواہشات ہوں پھر وہ کیا عبادت ہے۔ محترم حضرات، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی، بڑی زبردست بات، یہ سننے والی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 60 شیطان اتنا فساد برپا نہیں کرتے، ایک طرف 60 شیطان ہوں وہ اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا برا دوست ایک منٹ میں کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی برا دوست ہے ایک منٹ میں جو تباہی مچا دے گا وہ 60 شیطان وہ تباہی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت بشر حافی آگے کیا فرماتے، بات ختم نہیں ہوئی، فرماتے ہیں کہ 60 برے دوست اتنا فساد برپا نہیں کر سکتے جتنا نفس ایک لحظے میں کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک کام 60 شیطان نہیں کر سکتے، وہ برا دوست کر لیتا ہے، پھر یہاں تک کہ 60 شیطان وہ کام نہیں کر سکتے، یعنی کہ 60 برے دوست وہ کام نہیں کر سکتے جو نفسانی خواہشات پہ چلنے والا ہے وہ ایک لمحے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نفس کے مکروہات میں سے ہے،
یعنی جو بندہ نفس کو ٹھکرا دے، نفسانی خواہشات کو ٹھکرا دے گا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار کو دیکھا اور حضرت مالک بن دینار کو ریاکار کہہ دیا کہ تو ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ تو اس کو آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، دوست تو نے میرا قلب معلوم کر لیا، میرا دل معلوم کر لیا، جس کو اہل بصرہ بھول گئے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر ریاکاری کرتے ہیں، ہم برا سمجھتے ہیں۔ لیکن مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بات میری کی، آپ نے میرے دل کی بات معلوم کر لی۔ یہ تھی عاجزی کہ جس بات کو اہل بصرہ بھول گئے، آپ نے وہ بات مجھے یاد دلا دی کہ آپ نے مجھے ریاکار کہہ دیا۔ بجائے اس کی بات کی مذمت کرنے کے، بجائے ناراض ہونے کے، حضرت مالک بن دینار بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ٹھیک کہا، آپ نے مجھے ٹھیک کہا۔ محترم حضرات، یہاں تک کہ حضرت ابو حازم کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک قصاب کے دکان سے گزرے تو قصاب نے کہا کہ آپ گوشت لے کر جائیں، تو حضرت ابو حازم نے کہا کہ میں نہیں لینا چاہتا کہ اس وقت، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں صبر کروں گا۔ قصاب نے کہا کہ آپ لے لیں، پیسے بعد میں دے دینا۔ تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ہی پر صبر کرنا بہتر ہے، بجائے میں آپ سے قرض لوں اور قرض پہ گوشت لے کر جا کر کھاؤں، مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ میں اس پہ صبر کروں۔ محترم حضرات، آخری دو باتیں، حضرت مالک بن دینار کے بارے میں آتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو روندنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار جب بیمار تھے، جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ سفید روٹی اور دودھ کی آرزو تھی کہ سفید روٹی مل جائے اور دودھ مل جائے۔ جب آپ کے پاس دودھ اور روٹی لائے گی تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، خود فرمانے لگے اپنے آپ سے کہ مالک بن دینار، تو نے عمر بھر اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کی ہے، اب تو مرتے وقت نفس کو خوش کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا یہ دودھ اور یہ روٹی جا کر کسی غریب کو کھلا دو، یہ دودھ اور روٹی کسی غریب کو کھلا دو۔ محترم حضرت معروف کرخی کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سال تک آپ یہ خواہش کرتے رہے کہ گاجروں کو شہد اور کھجور کے شیرہ میں ملا کر میں کھاؤں، 30 سال تک۔ فرماتے ہیں کہ آخر کار موت آ گئی، لیکن آپ نے یہ خواہش پوری اپنی نہیں کی، آپ نے خواہش پوری نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک برتن میں شہد اور ایک برتن میں دودھ لایا گیا تو آپ نے واپس کر دیا، اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ فرمایا اس کی لذت جاتی رہے گی لیکن اس کا نتیجہ باقی رہے گا۔ اور ایک دن آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، عبداللہ کو، کہ وہ روٹی اور نمک اور مکھن کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، مکھن اور نمک کے ساتھ۔ آپ نے اپنا جو آپ کا درہ تھا اس کو لیا، اپنے بیٹے کو مارنے لگے۔ فرمایا کہ آپ نمک کے ساتھ روٹی کھاؤ یا مکھن کسی اور کو دو۔ محترم حضرات، یہ ہے نفسانی خواہشات جس کا آج ہمیں بالکل خیال نہیں ہے۔ ہم نفس کے بندے بنے ہوئے، اللہ کے بندے کم ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ نفسانی خواہشات کے نقصانات کیا ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور میرے آقا کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو غسل فرض ہو گیا، تہجد کا ٹائم تھا، آپ نے خیال کیا کہ میں اس ٹھنڈ میں کیسے اٹھوں گا، ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اب ایسا کرتا ہوں کہ سو جاتا ہوں، آج تہجد کی نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن فوراً آپ کو خیال آیا، آپ نے کہا کہ یہ جو نفس ہے، یہ جو نفسانی خواہش ہے، کہتی ہے کہ بستر گرم میں سو جاؤ، تہجد کی نماز نہ پڑھو، کل تو یہ نفس مجھے کہے گا کہ آپ سنتے چھوڑ دو، کل یہ مجھے کہے گا فرض نماز چھوڑ دو۔ آپ نے پھر نفس کو سزا دی، کیسے؟ آپ نکلے ہیں گھر کے صحن میں، آپ نے کپڑوں کے ساتھ غسل کیا، کپڑوں کے ساتھ غسل کیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ سردی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں۔ محترم حضرات، یہ ہے نفس کی سزا۔ حضرت مالک بن دینار
جب بیعت ہونے کے لیے اپنے مرشد کے پاس پہنچے تو عرض کرتے ہیں حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ کا پیر مرشد نے فرمایا کہ وظیفہ یہ ہے کہ ہمیشہ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنی ہے۔ محترم حضرات، نفس کی 3 اقسام جو ہمیشہ گناہوں کی طرف بندے کو کھینچتا ہے، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ شرمندگی دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ جس بندے میں نفس لوامہ موجود ہے اس کا ضمیر زندہ ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، کہ جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے، توبہ کر لیتا، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صوفیاء کرام نے نفس کی بہت ساری اقسام بتائی ہیں، لیکن جو بہت ضروری چیزیں وہ 3 جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ حضرت مالک بن دینار ایک گلی سے گزرے، آپ نے ایک کھجور کا پودا تھا، اس سے کیا درخت تھا، ایک کھجور کا دانہ توڑا، کھا لیا، دل کر رہا تھا۔ لیکن جب آگے جانے لگے تو اسی گلی میں سے کسی چور نے چوری کی، لوگ اس چور کی تلاش میں تھے، وہ چور تو نکل گیا، لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے حضرت مالک بن دینار، لوگوں نے حضرت مالک بن دینار کو پکڑا، مارنے لگے۔ بعد میں جب ایک بندہ لالٹین روشنی لے کر آیا، چراغ لے کر آیا، حضرت اس کو کہا یہ تو حضرت مالک بن دینار ہمارے امام ہیں، ہم تو چور سمجھ رہے تھے، یہ تو چور نہیں ہے۔ حضرت ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے معافی مانگی۔ مالک بن دینار نے اس موقع پر کیا کہا کہ آپ، مجھے خوشی ہو رہی ہے جب آپ لوگوں نے مجھے مارا کہ میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، آج میں نے نفس کی پیروی کی ہے، اس سزا کا میں حقدار تھا جو مجھے ملی ہے۔ محترم حضرات، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، نفسانی خواہشات کی اتنی بڑی لمبی فہرست ہے، یہ بندے کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، یہ بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ نفسانی خواہشات، بندہ کہے میں آج جا کر بکرے کا گوشت کھاؤں، پھر بندہ کہتا ہے ہرن کا گوشت کھاؤں، پھر بندہ کہتا ہے چوزا کھاؤں، پھر بندہ کہتا ہے کہ میں بٹیر کا گوشت کھاؤں، فلاں کھاؤں، فلاں کھاؤں، کھانے پینے دیکھیں، گاڑی بندہ کہتا ہے یہ لے لوں، وہ لے لوں، مکان مل جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کوٹھی بناؤں، پھر بندہ کہتا ہے میں فارم ہاؤس بناؤں۔ یاد رکھیں، یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کبھی نہیں ہونی۔ بندے کی زندگی عمر پوری ہو جاتی ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، مرنے کا وقت آ جاتا ہے، اور یہی نفسانی خواہشات پاؤں کی بیڑیاں بنتی ہیں، بندے کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ لہذا خدا کے لیے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے روزانہ کے بنیاد پر کہ آج ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، آج ہم نے ایسے کام کون سے کیے جو اللہ رسول کو راضی کرنے والے ہیں، اور ایسے کام کون سے کیے جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر خود چیف جسٹس آپ بن جائیں، اپنا گریبان کھولیں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیشہ یہ جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، یہ 4 انگلی اپنی طرف آتی ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے چیف جسٹس بنتے ہیں، دنیا کے محاسبے کرتے ہیں، لوگوں کے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں، نہ ہمیں اپنا کریکٹر نظر آتا ہے، نہ ہمیں اپنے اعمال نظر آتے ہیں، نہ اپنی سوچ کا ہمیں پتہ ہے، نہ اپنی فکر کا پتہ ہے، نہ اپنی عبادت کا پتہ ہے، نہ اپنے معاملات کا پتہ ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہے، نہ سچ جھوٹ کا پتہ ہے۔ اس لیے کہ ہم دوسروں کے لیے جج بنتے ہیں۔ آج سے فیصلہ کریں کہ خود اپنے لیے خود چیف جسٹس بننا ہے، پھر دیکھیں کس طرح ہم راہ راست پہ چلتے ہیں۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟